بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریم اپنے ساتھ 2-3 لڑکیوں کو ملاؤ اور آج درس کی اچھے سے صفائی کر دو کیونکہ کل یہاں پر ہمارا میلاد کرانے کا ارادہ ہے۔ باجی کی بات سن کر میں نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آج ویسے بھی مجھے سبق یاد نہیں تھا، گھر پہ مجھے پڑھنے کا بالکل بھی ٹائم نہیں ملا تھا، اور میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اگر آج باجی کو میں نے سبق نہیں سنایا تو وہ مجھے بری طرح سے ڈانٹیں گی، کیونکہ آج مسلسل تیسرا دن تھا کہ میں سبق میں کوتاہی کر رہی تھی۔ اس میں میرا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ گھر میں پچھلے کئی دنوں سے مجھے پڑھنے کا وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ تائی امی کی دونوں شادی شدہ بیٹیاں گھر میں موجود تھیں اور ان کے بچوں کے کام ہی ختم نہیں ہوتے تھے۔ ایسے میں اگر میں انہیں کسی کام سے انکار کر دیتی تو تائی اماں کو 1 کی 2 لگا کر بتاتی اور پھر تینوں ماں بیٹیاں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتی تھیں۔ میں ان سب چیزوں سے بہت گھبراتی تھی، تبھی جیسا وہ کہتی مجھے ویسا ہی میں کرتی جاتی۔ باجی کا یہ حکم سن کر میں خوشی سے نہال ہو گئی، مگر اپنے چہرے پر آنے والے بے تحاشا خوشی کے تاثرات کو میں نے چھپا لیا تھا۔ قرآن پاک کو میں نے چوم کر بند کر کے شیلف میں رکھا اور پھر اپنے ساتھ 2 اور لڑکیوں کو ملا کر درس کی صفائی کرنے لگی تھی۔ ہم صفائی کرتے کرتے درس کے پچھلے حصے کی طرف آ گئے تھے۔ باجی نے کہا تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر پچھلے حصے کی صفائی کر دینا، کیونکہ حافظ صاحب پھر واپس آ جائیں گے، اگر انہوں نے تم لوگوں کو وہاں پر دیکھا تو وہ غصہ کریں گے۔ درس کے پچھلے حصے میں بھی بلڈنگ تھی اور وہاں پر باجی کے شوہر لڑکوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور درس میں حفظ کے ساتھ ساتھ ناظرہ، تجوید اور تفسیر کی کلاسیں بھی دی جاتی تھی، اور ان کی کلاس تقریباً 1 گھنٹے کے بعد شروع ہو جانی تھی۔ اسی لیے باجی کی بات مان کر جلدی میں وہاں پر صفائی کر رہی تھی۔ پھر میں ایک کمرے میں پہنچی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس کمرے میں ایک لڑکا موجود تھا جو کہ کتابوں والی شیلف کے پاس کھڑا تھا اور ان کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ وہ اس کام میں اتنا منہمک تھا کہ اسے میرے وہاں پر موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جیسے ہی میں وہاں سے پلٹنے لگی تبھی اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور وہ مجھے دیکھ کر گھبرا کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نے واضح اپنے لیے پسندیدگی دیکھی تھی۔ میں جب کمرے سے باہر نکل کر آ گئی تو کافی دیر تک میں اس کے جانے کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ ابھی تک اسی کمرے میں موجود تھا۔ پھر میں نے چھوٹی بچی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ اس کمرے سے باہر جائیں، میں نے یہاں پر صفائی کرنی ہے۔ تبھی وہ وہاں سے نکل کر چلا گیا تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں ایک عجیب سی مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اتنی خوبصورت خوشبو اپنی زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ کتنی دیر تک میں اس خوشبو کو اپنی سانسوں کے ذریعے اپنی روح میں اتار رہی تھی، اور پھر صفائی کرنے کے بعد جب ہم وہاں سے نکلیں تو جیسے ہی میں اپنی لڑکیوں والے پورشن میں آنے لگی میں کسی سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ اب جب نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا۔ وہ مجھے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے اتنے پاس دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ میں کئی قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت میرے ساتھ کی دونوں لڑکیاں اپنے پورشن میں چلی گئی تھی اور میں یہاں پر اکیلی تھی۔ مجھے اس وقت اس لڑکے کے ساتھ یہاں پر اکیلے کھڑے رہنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اگر ابھی اوپر سے حافظ صاحب آ جاتے یا کوئی اور دیکھ لیتا تو خواہ بات کا افسانہ بن جاتا۔ جب میں وہاں سے جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگا کہ ناچیز کو اسفندیار کہتے ہیں۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ اس سے کہنے لگی کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کسی لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہوئے۔ میرا غصہ دیکھ کر وہ محظوظ انداز میں ہنس پڑا اور میں غصے سے بل کھاتے ہوئے اپنے پورشن میں آ گئی۔ باجی نے مجھے یوں غصے میں دیکھا تو کہنے لگی کیا بات ہے، تمہارے چہرے کے زاویے کیوں بگڑے ہوئے ہیں؟ کیا کام کر کے زیادہ تھک گئی ہو؟ میں نے باجی کی بات سن کر نفی میں سر ہلایا۔ انہیں کہنے لگی کہ بس مجھے سر میں درد ہے، اس وجہ سے آپ کو ویسا محسوس ہو رہا ہے۔ میری بات سن کر باجی کہنے لگی کہ مجھے تم سے زیادہ کام کروانا ہی نہیں چاہیے تھا، تمہارے گھر کے حالات بھی تو بہت اچھے سے میں جانتی ہوں، تم یقیناً گھر کے کام کر کے آ رہی ہوگی اور ابھی جا کے بھی گھر کے کام کرنا ہوں گے۔ باجی میری بات کرتے ہوئے افسردہ ہو گئی تھی۔ باجی کو میرے حالات کے بارے میں اچھے سے علم تھا اور وہ میری تائی کو بھی جانتی تھی اور ان کی بیٹیوں سے مل چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ تینوں کس قدر خود پسند، مغرور اور ہڈ حرام تھی۔ اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی اور ہڈ حرام اتنی کہ اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی کام بھی وہ مجھی سے کرواتی تھی۔ باجی نے پھر میری محنت کا خیال رکھتے ہوئے میرے لیے پکوڑے اور چائے منگوا دی تھی۔ میں اتنی سی عنایت پر ہی دل سے مسکرا دی تھی۔ میرے دل سے باجی کے لیے دعا نکلنے لگی تھی۔ ان کی شادی کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ابھی تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اکثر وہ اولاد کی وجہ سے دعا مانگتے مانگتے رو پڑتی تھی۔
اکثر ہم لڑکیوں سے بھی دعا کی درخواست کرتی تھیں. میں سچے دل سے ان کے لیے دعا کرتی تھی، مگر آج تک میں خود بھی یہ چیز نہیں سمجھ پائی تھی کہ وہ اس قدر اچھی تھی تو اللہ نے انہیں زندگی کی بنیادی خوشی سے کیوں محروم رکھا تھا. حافظ صاحب بھی بہت اچھے تھے. عموماً جس طرح کے آج کل کے زمانے کے مولوی حضرات پائے جاتے ہیں اور وہ جن کاموں کی وجہ سے بدنام ہیں، حافظ صاحب ایسے کاموں سے دور دور رہتے تھے. جب بھی وہ کوئی ایسی ویسی بات سنتے تو کہتے کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے مولوی حضرات کا طبقہ بدنام ہو کے رہ گیا ہے. ہم لوگوں کو لوگ ہوس پرست اور نہ جانے کیا کچھ کہنے لگے ہیں. بات ان کی ٹھیک تھی. جس قدر وہ شریف انسان تھے، سر اور نظریں جھکا کر وہ بات کرتے تھے، اور آج تک ان کے بارے میں کسی نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں سنی تھی. چائے پینے کے دوران بھی میرا اسی لڑکے کی طرف دھیان چلا گیا اور پھر سے میرا حلق تھا جو کڑوا ہو گیا. ابھی تک مجھے اپنا ہاتھ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. نہ جانے اس لڑکے کا ہاتھ اتنا گرم کیوں تھا کہ جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ چھوا مجھے ایسے لگنے لگا جیسے میں نے جلتی آگ میں ہاتھ دے ڈالا ہو. حالانکہ میرا ہاتھ دیکھنے میں بالکل نارمل تھا، مگر اس کے باوجود بھی ابھی تک وہ گرم تھا. اور پھر چھٹی کے بعد جب میں گھر آئی تو پورا گھر اوندھا پڑا ہوا تھا. میں کچن میں کچھ کھانے کی غرض سے آئی تو کچن میں برتنوں کا ڈھیر تھا. ابھی تک ناشتے کے برتن بھی جوں کے توں پڑے ہوئے تھے. اس کا مطلب تھا کہ دوپہر کو کسی نے بھی کچھ نہیں بنایا تھا، اور یقیناً وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی کہ میں گھر آ کر کھانا بناؤں. یہ دیکھ کر میں خوف زدہ سی ہو کر رہ گئی. بھوک سے میرا برا حال ہو رہا تھا اور اکثر ہی مجھے گھر آ کر کھانا بنانا پڑتا تھا. اب میں زیادہ تر یہی کوشش کرتی تھی کہ شام کو ہی زیادہ سا کھانا بنا لوں تاکہ دوپہر کو وہی کام آ جائے، کیونکہ درس سے واپس آ کر کام کرنا مجھے بہت ہی زیادہ مشکل لگتا تھا. اس وقت بھی میں کچن میں کھڑی یہ سوچ رہی تھی، تبھی وہاں پر تائی آ گئی اور کہنے لگی کہ کیا بات ہے، ابھی تک تم کھڑی کھڑی کیا سوچ رہی ہو؟ جلدی سے یہ کچن صاف کرو، برتن دھو لو اور پھر کھانا بھی بنا لو، سب تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں. میں نے تائی کو کچھ سخت سنانے سے بمشکل خود کو روکا تھا. میں انہیں یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ صبح سے ماں بیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ کچن کے برتن تک دھونے کی کسی کو توفیق نہیں ہوئی، نہ ہی کسی نے کھانا بنانے کی زحمت کی. میں اس گھر کی ملازمہ نہیں تھی. اس گھر میں بھی میرا اتنا ہی حق بنتا تھا جتنا کہ باقی سب لوگوں کا تھا، مگر نہ جانے کیا وجہ تھی کہ یہ لوگ مجھے میرا حق دینے پر تیار نہیں تھے، اور میری ملازمہ سے زیادہ حیثیت بھی یہاں پر نہیں تھی. باجی مجھے کہتی کہ تمہیں بزدلی سے نہیں بلکہ مردانہ وار حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. تمہیں سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا چاہیے، ان سے اپنا حق مانگنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ تم بھی اس گھر کی مالک ہو، تمہارے ساتھ وہ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں. مگر میں ہمیشہ ڈر جاتی تھی. تائی اماں اور ان کی بیٹیاں ایک سائڈ پہ ہو جاتی تھیں، اور سب سے زیادہ خوف تو مجھے اسد سے آتا تھا. وہ جب اپنی عجیب سی سرخ انگارہ آنکھوں سے مجھے گھور کر دیکھتا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. اسد کی بھی ایک الگ ہی کہانی تھی. وہ میری تائی کا بیٹا تھا اور بچپن سے ہی وہ بڑے لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑ چکا تھا. تایا نے اس پر سختی کرنے کی کوشش کی تو تائی درمیان میں کود پڑی. کہنے لگی کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، آپ کو اپنے بیٹے سے بالکل بھی پیار نہیں ہے. آپ اسے لاڈ پیار سے پیش آ سکتے ہیں، مگر ہر وقت آپ اس پر غصہ کرتے رہتے ہیں. آپ کا غصہ اس سے باغی بنا رہا ہے، اور ابھی کل بھی وہ مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ کیا میں آپ لوگوں کی سگی اولاد نہیں ہوں؟ کہ آپ لوگ مجھے کہیں سے اٹھا کر لائے تھے؟ جو ابو مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے. وہ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں مجھ پر غصہ کرنے کا. اور یہ سب سن کر تایا ابو خاموش ہو جاتے تھے. وہ چاہ کر بھی بیوی کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. تائی اماں کی شے پر ہی اسد بگڑ گیا تھا. وہ مجھ سے 2 سال بڑا تھا، مگر کتنے سال اس نے میٹرک میں لگاتار فیل ہونے کے بعد پڑھائی کو چھوڑ دیا تھا. تائی کہتی کہ میرا بیٹا تو شہزادہ ہے، اسے پڑھنے لکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے باپ کا کاروبار سنبھالے گا. تایا ابا کی چلتی ہوئی دکانیں تھیں. تایا ابا سارا دن اپنی دکانوں پر مصروف رہتے تھے. انہیں شدید خواہش تھی کہ اسد پڑھ لکھ جائے. وہ اسے پڑھا لکھا افسر بنانا چاہتے تھے، مگر اسد نے ان کے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا. مجبوراً تایا نے تائی کو کہا کہ اسد اگر پڑھائی نہیں کرنا چاہتا تو اسے میرے ساتھ دکان پر بھیج دیا کرو، کم از کم کام تو سیکھ لے. تب بھی تائی درمیان میں آ گئی اور کہنے لگی کہ ساری عمر پڑی ہے کام کرنے کے لیے، ابھی آپ ہیں، اللہ آپ کو صحت دے، آپ کی زندگی دے، ابھی سے کیوں میرے بچے کو ذمہ داریوں میں ڈال رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ وہ اپنی ساری ذمہ داریوں کو سمجھ جائے گا، اور آپ فکر مت کریں، وہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا، ساری شکایتوں کا ازالہ بھی کر دے گا. تایا ابا اس بات کو برداشت نہیں کر سکے اور تائی کو کہنے لگے کہ تمہارے بیجا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے، وہ اپنی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتا. تم کیوں بات کو نہیں سمجھ سکتی؟ یہی عمر ہوتی ہے لڑکوں کو کنٹرول کرنے کی. اگر اسی عمر میں بگڑ گیا تو وہ کبھی بھی تمہارے کنٹرول میں نہیں آئے گا.
تب تائی غصے سے کہنے لگی کہ آپ میرے بیٹے کو بد دعائیں دے رہے ہیں، آپ یہ بھول گئے ہیں کہ وہ آپ کی بھی اولاد ہے، اور اگر ایسا ویسا کچھ ہوا تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی جتنی کہ مجھے۔ مگر نہ تو تائی نے تایا کی باتوں پر عمل کیا اور نہ ہی اسد نے سنجیدگی اختیار کی۔ آہستہ آہستہ وہ بری صحبت میں پڑ گیا اور پھر وہ نشے کی لت میں مبتلا ہو گیا۔ شروع میں تائی نے یہ بات بھی تایا سے چھپانا شروع کر دی، مگر ایک رات جب وہ گھر سے باہر رہا اور پوری رات انتظار کرنے کے باوجود بھی جب وہ گھر نہیں آیا تو تایا ابا کی برداشت جواب دے گی۔ وہ تائی سے غصے سے کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ تمہارا لاڈلا مجھے کہاں ملے گا۔ اب کی بار تائی گڑبڑا گئی تھی اور کہنے لگیں کہ وہ مجھے بتا کر گیا تھا کہ وہ اپنے دوست کی طرف ہے، آج رات وہیں پہ رکے گا۔ تب تایا خاموش ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے بیٹے کو بگاڑ دیا ہے، اب وہ کبھی ہمارے ہاتھ نہیں آ سکتا۔ دوسرے دن جب اسد گھر میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ داخل ہوا تو اسے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ نشے میں دھت ہے۔ تایا ابا اپنا سر تھام کر رہ گئے اور کہنے لگے بس اسی دن کی کسر دیکھنی رہ گئی تھی۔ انہوں نے اسد کو ان سب چیزوں سے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر انہیں اس میں بالکل بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اسد نہ تو ماں کی بات مانتا تھا اور نہ ہی باپ کی بات سنتا تھا، ان دونوں کو تو جیسے کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن رات کے وقت جب حسب معمول اسد گھر سے باہر تھا اور پھر تایا ابو کے نمبر پر پولیس اسٹیشن سے کال آ گئی۔ جب تایا ابو وہاں پر گئے تو وہ ایک بدنام جگہ سے پکڑا گیا تھا اور نشے کی حالت میں تھا۔ اب وہ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے تائی سے بدتمیزی کرنے لگا، ان سے پیسے لینے لگا، اور جب تائی نے منع کیا تو وہ گھر کا سامان بیچنے لگا۔ اب تائی یہ بات تایا سے کب تک چھپا سکتی تھی؟ اور پھر ایک دن تو حد ہو گئی، اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے جانے لگا۔ تائی نے اس کے ہاتھ سے میرا ہاتھ چھڑوایا تو کہنے لگا کہ میں اس کو بیچ دوں گا، ویسے بھی یہ گھر میں سب فضول اور ناکارہ چیز ہے، اس کا ہم نے کیا کرنا ہے۔ اسی وقت تایا ابا گھر آ گئے، انہوں نے اسد کی یہ بات سن لی تھی اور اس کی حرکت بھی دیکھ لی تھی۔ تب انہوں نے اس کو بہت مارا تھا اور پھر اسے ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ کتنے ٹائم تک علاج کروانے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا تھا، اس کی نشے کی عادت ختم ہو گئی تھی، مگر باقی عادتیں جوں کی توں قائم تھیں۔ تایا ابا اس بات پر تائی کو دوش دیتے کہ تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا ہے، مگر تائی اپنی غلطی ماننے والوں میں نہیں تھی۔ وہ نہ تو سدھرنے والی تھی اور نہ ہی وہ اسد کو کسی بات پر روکتی ٹوکتی تھی۔ میرے ساتھ بھی ان کا بہت ہی زیادہ برا رویہ تھا۔ بچپن میں میرے امی ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ گھر جہاں پر یہ سب رہ رہے ہیں یہ میرے ابو نے اپنی محنت کی کمائی سے بنایا تھا، اور یہ دکانیں جن پر تایا ابا کام کر رہے تھے یہ بھی میرے ابو ہی کی کمائی سے بنائی گئی تھی، مگر ان سب پہ اب تایا ابو کا ہی کنٹرول تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ تایا میرے ساتھ کوئی زیادتی کرتے تھے یا وہ مجھے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترسا کر رکھتے تھے، بلکہ تایا ابو نے مجھے میری مرضی کے مطابق تعلیم بھی دلوائی تھی۔ میں نے اردو لٹریچر میں ماسٹرز کیا اور مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کا اور تجوید تفسیر سے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ قرآن پاک میں حفظ کر چکی تھی، اب تجوید سے سیکھ رہی تھی۔ تایا میرے ہاتھ پر معقول رقم بھی رکھتے اور مجھ سے میری ضرورتوں کے بارے میں پوچھتے بھی رہتے، اور تایا ابا کے منظر سے ہٹتے ہی تائی میرے ہاتھ سے وہ پیسے لے لیا کرتی تھی۔ گھر کے تمام کام بھی میرے ذمہ تھے۔ تایا ابا کے سامنے سب کا رویہ میرے ساتھ قدرے بہتر ہو جاتا تھا، مگر ان کی غیر موجودگی میں تو میرے ساتھ ملازمت سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، اور جب تائی اماں کی دونوں بیٹیاں گھر میں آ جاتی تو تب تو میرے پہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی تھیں۔ جیسے آج بھی میں درس سے واپس آئی تو پورا کچن گندا تھا، مگر اس وقت میرا گرمی سے برا حال ہو رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اگر کھانا بنانے میں دیر ہو گئی تو تائی اماں اور ان کی بیٹیاں مجھ پر غصہ کریں گی، مگر میں اس وقت کچھ بھی برداشت کر سکتی تھی، مگر یہ گرمی میری برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ تبھی میں پھر اپنے کمرے میں آ گئی اور شاور لینے کے بعد کپڑے چینج کر کے جب میں کچن میں آئی تو میں مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ سب سے پہلے کچن کو سمیٹنے میں مجھے بہت ٹائم لگ جانا ہے، اس کے ساتھ ہی میں چولہے پر ہانڈی بھی رکھ دوں گی۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں کچن میں آئی اور آگے کا منظر دیکھ کر میرا حیرت سے منہ کھلا رہ گیا۔ نہ صرف تمام برتن دھلے دھلائے اپنی جگہ پر موجود تھے، بلکہ کھانا بنانے کے لیے بھی سامان سامنے شیلف پر پڑا ہوا تھا۔ تائی اماں مجھے کہہ کر گئی تھی کہ تم نے مرغے کا سالن بنانا ہے، ساتھ میں چنا پلاؤ بنانا ہے، اور اب ایک چولہے پر چنا پلاؤ موجود تھا اور دوسرے چولہے پر سالن بھی موجود تھا۔ میں ابھی حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی کہ یہاں پر تو کوئی تنکا توڑ کر بھی تو کام کرنے کو تیار نہیں تھا، تو یہ کچن ایک دم پلک جھپکتے ہی کیسے صاف ہو گیا۔
اتنے برتنوں کو دھو کے ٹھکانے لگانے میں تو مجھے 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا اور کھانا بنانے میں کافی ٹائم لگ جاتا تھا، مگر مجھے بمشکل 15 منٹ واش روم میں ہوئے تھے اور 15 منٹ میں کچن بھی چمچم کر رہا تھا اور کھانا بھی تقریباً پکنے والا تھا اور کچن سے خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی تھی۔ میں حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی، تبھی تائی اماں اور ان کی بیٹیاں بڑبڑاتے ہوئے کچن میں داخل ہونے لگی۔ کہنے لگی کہ لڑکی ایک تو اتنی دیر سے آئی ہے اور اب یقیناً یہ برتن دھو رہی ہوگی۔ اماں آپ اس کے کان کھینچے، اسے پوچھیں کہ یہ جلدی نہیں آ سکتی، ابھی ہم لوگوں کو اتنی بھوک لگی ہے، ہم لوگ کیا کریں گے؟ جب وہ کچن میں آئیں تو ان کا منہ بھی حیرت سے کھلا رہ گیا تھا اور مجھے کہنے لگی تم نے اتنی جلدی یہ سب کیسے کر لیا؟ اب میں بھی ان کی بات پر پلٹ کر انہیں دیکھنے لگی۔ ان تینوں کے چہرے پر چھائی بے یقینی اور آنکھوں کے تاثرات بتا رہے تھے کہ انہوں نے یہ سب کام نہیں کیا، تو پھر یہ کام کس نے کیا تھا؟ خوف کی ایک شدید لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، گھر میں ایسا کوئی موجود نہیں تھا جو میری مدد کرتا، اور پھر جلدی ساتھ ہی میں نے روٹیاں بنانی شروع کر دی۔ جب میں نے کھانا لگایا تو سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ایک تو کھانے سے بہت لذیذ خوشبو اٹھ رہی تھی اور دوسرا کھانے کا ذائقہ بھی بہت زیادہ لذیذ تھا۔ میں نے ابھی جب پہلا نوالہ لیا تو میں بھی حیران پریشان رہ گئی۔ میرے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، سبھی میرے کھانے کی بہت تعریف کرتے تھے، مگر جس قدر لذیذ یہ کھانا تھا میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا کھانا نہیں چکھا تھا۔ وہ تینوں خاموشی سے کھانا کھاتی رہیں اور سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہیں۔ میری تائی کہنے لگی کہ آج تم بہت عجیب لگ رہی ہو۔ ان کی بات پر میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں تو معمول کے حلیے میں ہی ہوں، اس میں عجیب کیا ہے؟ اور کہنے لگی کہ ایک تو تم 15 منٹ میں نہا دھو کر کپڑے بھی بدل چکی تھی اور دوسرا تم نے سارا کچن بھی صاف کر لیا اور کھانا بھی اتنا جلدی بنا لیا، کیا کوئی اعلیٰ دین کا چراغ تو نہیں تمہارے ہاتھ آ گیا؟ ان کی بات پر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کچن میں آ کر برتن رکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ آخر یہ سب کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ ان سارے کاموں میں تو مجھے کئی گھنٹے لگ جانے تھے اور پھر مجھے پڑھنے کا اور آرام کرنے کا وقت بھی نہیں ملنا تھا۔ اب شام کے لیے بھی ڈھیر سارا کھانا موجود تھا۔ شام کو بھی کھانا بنانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر میں جانتی تھی کہ تائی سے میرا آرام برداشت نہیں ہوگا، وہ کوئی نہ کوئی کام میرے ذمہ لگا دیں گی۔ اور پھر اسی وقت میں نے تمام برتن دھوئے، کچن صاف کر کے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے مجھے سر میں درد ہو رہا تھا، پھر مجھے ایسے لگنے لگا جیسے کوئی مہربان ہاتھ میرے سر کو دبا رہا ہو۔ آہستہ آہستہ میرا درد ختم ہونے لگا، مجھے سکون آنے لگا اور میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو گھر میں ایک شور کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اب میں جب کمرے سے باہر آئی تو تائی اور ان کی تینوں بیٹیاں رو رہی تھیں، نہ جانے کس سے بد دعائیں اور کوسنے دے رہی تھی۔ میں سخت پریشان ہو گئی۔ عموماً تو ان کی بد دعائیں اور کوسنوں کا مرکز میری ہی ذات ہوتی تھی۔ میرے کسی بھی ناکردہ جرم کی وجہ سے وہ مجھے باتیں سنانے لگتی تھی، مگر آج میں سوچ میں پڑ گئی، آج مجھ سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا جو وہ اس قدر شور مچا رہی ہیں؟ تبھی مجھے معلوم ہوا کہ اسد کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کہیں پر چوری کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ سب لوگ پکڑے گئے۔ یہ سن کر مجھے انجانی سی خوشی کا احساس ہوا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسد مجھے کچھ زیادہ ہی تنگ کر رہا تھا، بہانے سے مجھے ہاتھ لگاتا، میرا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا اور عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگتا۔ مجھے اس کی نظروں سے خوف آنے لگا تھا، میں اس سے چھپتی پھرتی تھی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اس کی نظروں سے چھپ کر کسی ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں سے اس کی مجھ پر دوبارہ نظر نہ پڑے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ میرا تو دنیا میں کوئی نہیں تھا سوائے ماموں اور تایا کے۔ ماموں کے گھر بھی مجھے کبھی کبھار ہی جانے کی اجازت ملتی تھی، اگر میں چلی جاتی تو گھر میں پھر کام کاج کون کرتا؟ انہیں گھر میں ملازمہ کی بھی ضرورت ہے۔ تایا ابا شام کو جب گھر آئے تو پھر گھر میں نیا ہی فساد کھڑا ہو گیا تھا۔ آج پورا دن تائی کی توجہ میری جانب سے ہٹی رہی اور مجھے بھی پھر بھرپور وقت مل گیا۔ گھر میں بے چینی اور پریشانی کی فضا قائم تھی، مگر مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں دل ہی دل میں خوش تھی کہ اب کچھ دن کے لیے صحیح میری اسد سے جان چھوٹ گئی تھی۔ میں نے نہ صرف اپنی تجوید کا کام سارا مکمل کر لیا تھا بلکہ کافی زیادہ آرام بھی کر لیا تھا۔ مگر کچھ دن کے بعد ہی تایا اسد کو چھڑوا کر گھر لے آئے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ اس سب سے سدھر گیا ہوگا، مگر یہ تو میری خام خیالی تھی۔ وہ تو شاید اور بھی زیادہ بدتمیز اور خودسر ہو گیا تھا۔
अब तो ताई अम्मी ने उठते बैठते एक नया शोशा छोड़ना शुरू कर दिया था। वो ताया अब्बू से कहने लगी कि सुना है कि मर्द कितना ही ज्यादा अक्खड़ और खुदसर क्यों ना हो, जब उसकी शादी होती है तो बीवी की मोहब्बत में वो पिघल जाता है और औरत बड़े से बड़े बिगड़े हुए मर्द को भी ठीक करने की सलाहियत रखती है। तब ताया अब्बू गुस्से से सर झटक कर रह जाते और कहते कि कौन इसे अपनी बेटी देगा, ये जंगली है, ना तो ये पढ़ा लिखा है और ना ही इसे समझदारी छू कर गुजरी है। अब भला बताओ कि इसे कौन अपनी बेटी देगा। तब ताई कहती कि आपको अपने बेटे के अच्छे नसीबों की दुआ करनी चाहिए। लोग तो अपने बच्चों की तारीफें करते हुए नहीं थकते, और एक आप हैं, आपको अपने बेटे में सिर्फ और सिर्फ बुराइयां नजर आती हैं। तब ताया खामोश हो जाते थे, फिर कहते कि मैं हकीकत पसंद हूँ, जो सच है वही कह रहा हूँ और तुम भी हकीकत को तस्लीम कर लो। ताई की बात सुनकर मैं परेशान हो जाती कि ताई अगर बहू भी अपने जैसी ले आई तो मेरे लिए जिंदगी फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। वो भी अगर उन्हीं की तरह मगरूर और हड हराम हुई तो मजीद मेरी ही जिम्मेदारियों में इजाफा होगा। और तब तो ताई ने धमाका कर दिया और कहने लगी कि हमें बाहर की लड़की लाने की क्या जरूरत है, मरियम के होते हुए हम क्यों इधर उधर रिश्ता ढूंढ रहे हैं, जबकि लड़की घर में मौजूद है। ये सुनकर मेरा हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया और ताया भी कितनी देर उन्हें देखते रहे। फिर कहने लगे कि आज के बाद ये बात अपनी जबान पर मत लाना। मरियम को रिश्तों की कमी नहीं है, जो सलूक तुमने इस बच्ची के साथ किया है वो मुझसे भूला हुआ नहीं है और मैं इसकी जिंदगी का फैसला सोच समझ कर करूंगा। मैं इसे इस जहन्नम में मजीद नहीं रहने दे सकता। ताया अब्बा की बात सुनकर मुझे इत्मीनान हो गया था, मगर मुझे दिल ही दिल में डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बेटे की मोहब्बत जोश मारने लगे और वो मेरे लिए ऐसा फैसला करने पर मजबूर हो जाए। आज मुझे शिद्दत से अपने अम्मी अब्बू की याद सता रही थी। मैं घुटनों के गिर्द हाथ बांध कर रोने लगी और सोचने लगी कि अगर मेरी अम्मी मेरे पास होती तो मैं उनसे अपने दिल की बात कहती। वो कभी भी असद जैसे शख्स से मेरी जिंदगी का नसीब जोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। तभी मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे आंसू किसी ने अपने हाथ से पहुंचे हों। अब जब मैंने अपने गाल पर हाथ लगाया तो मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे, मगर मेरे गाल अभी तक जल रहे थे। मैं हैरान रह गई, इधर उधर देखने लगी, मगर आसपास कोई होता तो नजर आता। कितनी देर तक मैं अपनी सोचों में गुम रही थी। आधी रात का वक्त था जब दरवाजे पर खटके की आवाज सुनाई दी। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। उस वक्त मेरे कमरे में कौन आ गया, और फिर जो कमरे में दाखिल हुआ उसे देखकर मेरे हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उस वक्त मेरे सामने असद खड़ा था और वो लड़खड़ाते हुए कदम से मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी सुर्ख आंखें देखकर मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि उसने पी रखी थी। ये देखकर मैं परेशान हो गई। उससे कहने लगी कि तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आए हो। मेरे हलक से फंसी फंसी सी आवाज निकली थी। वो हंसते हुए कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो और आज मैं तुम्हारी खूबसूरती को खैराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग गुस्से से झुंझुना गया। मैं उससे कहने लगी तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुझसे ऐसी बातें करते हुए, मैं तुम्हारी बहनों जैसी हूँ। मेरा इतना कहना ही था कि वो भड़क उठा। कहने लगा खबरदार तुमने अपने मुंह से दोबारा ये लफ्ज निकाला। तू तो मेरी बहन नहीं है, हाँ मेरी बीवी हो सकती है और मेरी महबूबा भी बन सकती हो। ये कहते हुए एकदम वो मेरे पास आ गया और मैं अपने बचाव करने की कोशिश करने लगी, मगर मुझे फरार का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी वो मेरी तरफ बढ़ने लगा और मैं पीछे हटते हटते दीवार के साथ जा लगी थी। वो बिल्कुल मेरे नजदीक आकर खड़ा हो गया था। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मौत मेरे सामने आन खड़ी हो। मैं सख्त खौफजदा हो चुकी थी। तभी जैसे ही वो मेरे पास आया मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसे किसी ने जोरदार धक्का दिया हो। अब वो बेड पर जा गिरा था और उसका सर बेड के सरहाने से जा टकराया था। सुर्ख रंग का मादा उसके सर से उबल पड़ा था। वो अपना सर पकड़कर गुस्से से गुर्राते हुए मुझे कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। मगर उसी पल मैं वहां से भाग उठी। भागते हुए मैं ताया के कमरे में आई और रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। जब वो मेरे साथ मेरे कमरे में आए तो असद उस वक्त मेरे कमरे में ही मौजूद था। उसके सर से तेजी से सुर्ख माता बह रहा था। उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ा हुआ था और यह देखकर ताई गुस्से में आ गई। वो मुझे मारने के लिए मुझ पर झपट पड़ी कि तुमने मेरे बेटे को जख्मी कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की। तब ताया ने उन्हें कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक तो इसने मेरी भतीजी की इज्जत पर हाथ डालने की गलती की और ऊपर से तुम इसको बुरा भला कहने की बजाय मेरी ही भतीजी को बुरा भला कह रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तब ताया ने उन्हें खींचते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया और मुझे कहने लगी कि माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है
کہ تم اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ ہو، اس لیے آج کے بعد کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے سونا۔ ان کے ٹوٹے ہوئے انداز پر مجھے بہت دکھ ہوا تھا اور سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ تایا جیسے اچھے انسان کے نصیب میں اللہ نے کیسی بیوی اور اولاد لکھی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، مگر اس سے اچھا تھا کہ وہ بیٹے کی نعمت سے محروم ہی رہتے۔ اگلے دن جب میں درس میں گئی تو میں بہت ہی زیادہ افسردہ تھی، مگر باجی کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اپنی خوشی میں وہ اس بات کو بھول ہی گئی تھی کہ میں افسردہ ہوں۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب تھی اور میں جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ جس خوشی کے لیے میں اتنے سالوں سے انتظار کر رہی ہوں، اللہ نے میری سن لی ہے اور مجھے اس نعمت سے نواز دیا ہے۔ ان کی خوشی میں بھی خوش ہو گئی تھی۔ کچھ دن تک تو میرے لیے گھر میں تناؤ والی کیفیت رہی تھی، مگر پھر تائی مجھ سے کب تک ناراض رہ سکتی تھی؟ وہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے کام بھی مجھ سے کروانے کی عادی ہو گئی تھی، مگر اب شاید تایا ابو چوکنا ہو گئے تھے۔ آج جب میں تائی کے کمرے میں صفائی کرنے کے لیے گئی تو تائی کمرے سے باہر نکل گئی اور اسی وقت میں نے اسد کو کمرے میں دیکھا۔ وہ آج پھر خطرناک تیوروں سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، اس دن تو تم مجھ سے بچ گئی تھی، اس وقت میں نشے کی حالت میں تھا جب بھی میں لڑکھڑا گیا تھا، مگر آج تمہیں مجھ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ میں بری طرح ڈر چکی تھی۔ تبھی گھر میں تایا کے ساتھ ماموں بھی آ گئے۔ تایا ابا مجھے ڈھونڈتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں آئے اور جب انہوں نے اسد کو میرے پاس دیکھا تو ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا اور پھر مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے گئے۔ مجھے کہنے لگے کہ آج سے تم اپنے ماموں کے گھر میں رہو گی اور اپنا ضروری سامان اٹھا لو، یہ گھر تمہارے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کی وجہ سے سخت شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں تمہارا تایا ہو کر، تمہارے باپ کی جگہ ہو کر بھی میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ تب میں روتے ہوئے پھر سے اپنا سامان اٹھا کر ماموں کے گھر آ گئی۔ ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ دونوں مجھ سے چھوٹی تھیں۔ مامی بھی بہت اچھی تھی۔ ماموں نے مامی کو میری کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ انہیں کہا کہ میں اب کچھ دن ان کے پاس ہی رہوں گی۔ اب روزانہ ماموں خود ہی مجھے درس پر چھوڑنے کے لیے جاتے تھے اور پھر جب میں نے درس میں باجی کو ساری بات بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، ایک طرح سے اچھا ہی ہوا ہے کہ تمہاری تائی سے جان چھوٹ گئی، ورنہ مجھے تو لگنے لگا تھا کہ تم ساری زندگی اسی گھر میں بند کر رہ جاؤ گی۔ شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا۔ انہی دنوں درس میں ایک چھوٹا بچہ روزانہ آنے لگا تھا۔ وہ سارا دن مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا۔ ہم لڑکیوں والے پورشن میں 10 سال سے کم عمر بچوں کو باجی پڑھایا کرتی تھی، کیونکہ حافظ صاحب کے پاس کافی ساری تعداد بچوں کی تھی اور ان سے اکیلے میں یہ سب سنبھالنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ لڑکیوں کی تعداد کم تھی، اسی لیے 10 سال سے چھوٹی عمر کے بچے باجی کے پاس پڑھتے تھے اور اکثر بچوں کو ہم لڑکیاں پڑھا دیا کرتی تھی۔ وہ بچہ روزانہ آ کر میرے ساتھ بیٹھ جاتا اور میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا۔ اس کی میٹھی میٹھی نگاہیں مجھے حیران کر دیا کرتی تھی اور میں سوچتی کہ یہ بچہ مجھے اس قدر محبت سے کیوں دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے اس قدر اپنائیت ہوتی تھی کہ مجھے بے ساختہ اس بچے پر پیار آ جاتا تھا۔ اگر کسی دن کوئی اور لڑکی اس بچے سے سبق سن لیتی تو پھر وہ دوبارہ آ کر مجھے سبق سناتا تھا، میرے علاوہ کسی کے پاس بیٹھتا بھی نہیں تھا۔ ہر روز وہ میرے لیے سرخ گلاب کا پھول لے کر آتا تھا اور اس گلاب کی خوشبو اس قدر مسحور کن ہوتی تھی کہ میرے ہاتھوں سے کتنی دیر تک اس گلاب کی خوشبو نہیں جاتی تھی۔ گھر آنے کے بعد جب میں گلاب کو گلدان میں رکھ دیتی تو پورا کمرہ خوشبو سے مہک جاتا تھا۔ آج بھی میں جب وہ گلاب لا کر کمرے میں رکھ رہی تھی اور اب بستر پر لیٹ کر سو گئی، آج میں بہت ہی زیادہ تھک چکی تھی کیونکہ آج میں نے معمول سے زیادہ کام کیا تھا۔ سوتے ہوئے ایک دم میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو میرے پاس وہ لڑکا موجود تھا۔ وہ میرے سر کے بالوں کو سہلا رہا تھا، جس نے اپنا نام اسفندیار بتایا تھا۔ اسے دیکھ کر میں سخت خوفزدہ ہو گئی اور اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے فوراً سے دوپٹے کو اپنے وجود کے ارد گرد لپیٹ لیا۔ اس سے کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میری آنکھوں میں واضح خوف تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تو ہر وقت ہی تمہارے پاس رہتا ہوں، ہر وقت ہی تمہیں دیکھتا رہتا ہوں، کیا تمہیں میری موجودگی کا احساس نہیں ہوتا؟ اس کی عجیب سی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ اس سے کہنے لگی کہ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، تم کیوں میرے لیے زندگی کو مشکل بنا رہے ہو؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ میری پریشانی دیکھ کر وہ زور زور سے ہنس پڑا اور اسے ہنستا دیکھ کر مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ کس قدر بے حس شخص تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک لڑکی کے کمرے میں تھا اور اگر اس کمرے میں کوئی آ گیا تو وہ کیا سوچے گا کہ میرا اس لڑکے سے کیا تعلق ہے۔ وہ
محظوظ نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ تبھی کمرے میں میری چھوٹی کزن آ گئی اور میں خوف کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی، باجی کیا ہو گیا ہے؟ آج آپ ہواؤں سے باتیں کر رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کی بات سن کر جب میں نے بیڈ پر دیکھا تو وہاں پر اکیلی تھی۔ اس لڑکے کا کہیں شائبہ تک نہیں تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو منظر میں نے ابھی دیکھا تھا کیا وہ سچ تھا۔ میں اب خواب اور حقیقت میں فرق نہیں کر پا رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کر میری کزن ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ آپ نے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے اور آپ پر ابھی بھی اس خواب کا اثر باقی ہے۔ مگر جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ مجھے بہت ہی زیادہ حیران کر رہا تھا۔ اکثر ہی جب میری آنکھ کھلتی تو وہ مجھے اپنے آس پاس نظر آتا، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگتا اور پھر اچانک سے غائب ہو جاتا۔ خوف کے مارے اب تو مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ سارا دن میں اسی بارے میں سوچتی رہتی کہ وہ کون ہے اور وہ مجھے کیوں نظر آتا ہے۔ کبھی اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، نہ کبھی اس نے مجھے کچھ غلط کہا تھا۔ بس وہ میرے سامنے آتا، مجھے میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھتا رہتا اور پھر اچانک سے غائب ہو جاتا۔ دوسری طرف وہ بچہ بھی سارا دن میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے رہتا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہتا۔ آج جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے زور کا جھٹکا لگا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے یہ آنکھیں اسفند یار کی ہوں، اور اس خیال کا آنا ہی تھا کہ وہ پورے اسرار انداز میں ہنس پڑا اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں حیرت زدہ سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر میں نے باجی سے اس بچے کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ اس بچے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، معلوم نہیں کہ یہ کون ہے، کہاں پر رہتا ہے۔ ہمارے پاس تو بہت سارے بچے آتے ہیں، میں تو کسی کے بارے میں بھی نہیں جانتی۔ حافظ صاحب کو پتا ہوگا۔ ویسے سب خیریت تو ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے ان کی بات کو ٹال دیا۔ کہنے لگی کہ میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی، یہ بچہ بہت پیارا ہے اور باقی بچوں سے بہت ہی زیادہ ذہین بھی ہے۔ تب باجی کہنے لگی کہ ہاں یہ تو ہے، اپنی عمر سے یہ بہت زیادہ ذہین ہے اور یہ کسی بھی چیز کو بہت جلدی پک کر لیتا ہے۔ اسی دن درس میں کچھ مہمان آ گئے تھے۔ دراصل باجی کی رہائش بھی اسی درس کے بیرونی طرف بنے ہوئے کمروں میں تھی۔ ان کا کوئی بھی مہمان ہوتا تو وہ درس میں ہی آتا تھا۔ وہ 3 خواتین تھی جو باجی سے بہت پرتپاک انداز میں ملی اور مجھ سے بھی انہوں نے خیر خیریت پوچھی تھی۔ تب باجی مجھے کہنے لگی کہ تم اچھے سے چائے بنا کر کمرے میں لے آؤ، اور پھر میں کچن میں جا کر کام کرنے میں مصروف ہو گئی۔ جب میں چائے لے کر باجی کے کمرے میں گئی تو ان خواتین نے مجھے دلچسپی سے دیکھا اور میرے بارے میں باجی سے پوچھنے لگی۔ تب بھی میں چائے رکھ کر واپس آ گئی تھی۔ یوں بھی اب چھٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ اگلے دن جب میں وہاں پہنچی تو باجی مجھے کہنے لگی کہ کل جو خواتین آئی تھی انہوں نے تمہیں پسند کر لیا ہے اور وہ اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ کرنا چاہتی۔ باجی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ تب وہ کہنے لگی کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں، اس لیے میں ان کی تعریف نہیں کر رہی کہ وہ میرے رشتہ دار ہیں، بلکہ اس وجہ سے میں ایسا کہہ رہی ہوں کیونکہ تم مجھے بہت پسند ہو اور میں چاہتی ہوں کہ تم اچھے قدردان لوگوں میں جاؤ۔ جس طرح کہ تم مذہبی رجحان رکھنے والی لڑکی ہو، یہ لوگ بھی دینی اور مذہبی رجحان رکھنے والے ہیں، تم اس ماحول میں آسانی سے ایڈجسٹ کر لو گی۔ باجی کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی، مگر آخری فیصلہ تو تایا اور ماموں کا تھا۔ جو انہوں نے فیصلہ کرنا تھا وہی مجھے منظور تھا۔ یہ بات میں نے باجی کو بھی بتا دی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے دل ہی دل میں خوف بھی تھا کہ وہ شخص جو مجھے نظر آتا ہے اچانک سے غائب ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ جس طرح مجھے دیکھتا تھا، مجھ سے محبت کا اظہار کرتا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ تو وہ میری اتنی آسانی کے ساتھ شادی کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ میں یہ سب سوچتے سوچتے سخت پریشان ہو رہی تھی۔ اب وہ بچہ بھی درس میں نہیں آتا تھا اور نہ ہی پچھلے کچھ دنوں سے مجھے وہ اسفند یار نظر آیا تھا، اور نہ ہی اب اس نے مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ میرے گھر والوں کو بھی یہ رشتہ بہت پسند آیا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کو شادی کی بہت جلدی تھی، اسی لیے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا تھا۔ میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ میرے سسرال والے بہت اچھے تھے، جیسا مجھے باجی نے بتایا تھا سب ویسا ہی تھے، مگر میں حیران اس بات پر تھی کہ اسفند یار نے اتنی آسانی سے میرا پیچھا کیسے چھوڑ دیا، جبکہ وہ تو مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا، مجھ پر اپنا حق جتاتا تھا، تو یوں وہ اتنی آسانی سے پیچھے کیسے ہٹ سکتا تھا؟ میں اس بارے میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا الجھتی جا رہی تھی۔ تایا تائی کے گھر میں ایک بار ملنے کے لیے گئی تو تایا نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے خوش رہنے کی دعا دی، مگر تائی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا،
تمہارے ساتھ مجھے اتنی زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شاید یہ میرے گناہوں ہی کی سزا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہوں۔ وہ کسی طرح بھی راہ راست پر نہیں آ رہا۔ میں اس بات کا بھلا کیا جواب دے سکتی تھی؟ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی تھی، اور ان سب زیادتیوں کو بھلانا اور آگے بڑھنا، انہیں معاف کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ پھر میں وہاں سے ماموں کے گھر گئی۔ کافی ٹائم کے بعد میں یہاں رکنے کے لیے آئی تھی۔ اس وجہ سے مجھے اپنی کزنز کے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آج بھی مجھے اپنی ماں کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر وہ ہوتی تو میری زندگی کتنی مکمل ہوتی۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تبھی کوئی میرے آنسو پہنچتے ہوئے کہنے لگا کہ اب تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے۔ اب یہ آنسو آپ کس وجہ سے بہا رہی ہیں؟ اس آواز پر میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اسفندیار کھڑا تھا، اور وہ اپنے ہاتھوں کی پوروں سے میرے آنسو پہنچ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس سے کہنے لگی کہ تم کہاں تھے اور ابھی ایک دم کیسے آ گئے؟ کافی وقت سے مجھے نظر نہیں آئے۔ وہ ایک زوردار کہکا لگا کر بولا، کیا آپ میرا انتظار کر رہی تھی؟ اس کی بات سن کر میں خفیف سی ہو گئی۔ اسے کہنے لگی، بھلا مجھے تمہارا انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس میں تمہارے بارے میں تجسس میں مبتلا تھی کہ تم کون ہو اور تم اچانک سے کیسے آتے ہو، اچانک سے کیسے غائب ہو جاتے ہو۔ وہ ایک گہری سانس لے کر کہنے لگا، اب تک تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ میں آپ کی طرح ایک عام انسان نہیں ہوں، بلکہ میں ایک جن ہوں۔ میری آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی تھیں۔ کیا واقعی؟ تب وہ دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ ہاں، اور میں نے تمہیں پہلی بار اس دن دیکھا تھا جب تم 10 میں پچھلے کمرے میں صفائی کرنے کے لیے آ گئی تھی، اور تب مجھے شدت سے اس بات پر احساس ہوا تھا کہ کاش میں بھی ایک عام انسان ہوتا تو میں تمہیں اپنا لیتا۔ تمہیں پاس سے دیکھنے کے لیے ہی میں اس بچے کے روپ میں تمہارے پاس آتا تھا، تاکہ کسی بہانے سے ہی صحیح تمہارے ساتھ وقت گزار سکوں، تمہارے ساتھ بات کر سکوں۔ اور یوں اگر میں اس حلیے میں تمہارے سامنے آتا تھا تو تم ڈر جاتی۔ پھر جب تمہاری شادی ہو گئی تو میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ تم میرے لیے نہیں بنی، تم کسی اور کی امانت ہو، اور مجھے اب تمہارے لیے اپنی سوچ کو بدل لینا چاہیے۔ مگر اب جب میں نے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں پھر سے تمہارے سامنے آ گیا۔ تبھی مجھے اپنے عقب میں اپنی کزن کی آواز سنائی دی، باجی آپ کس سے اکیلے میں باتیں کر رہی ہیں؟ اب جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو اسفندیار وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ میرے لبوں پر پھر سے مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میری کزن کہنے لگی کہ آپ شادی سے پہلے بھی اکیلے باتیں کرتی تھی، اور ابھی تک آپ ویسی کی ویسی ہیں، ابھی تک ذرا بھی آپ نہیں بدلی۔ کیا ابھی تصور میں جیجا جی سے باتیں کر رہی تھی؟ اس کی شریر انداز پر میں زوردار کہکے سے ہنس پڑی اور کہنے لگی، ہاں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔